اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ عمران خان کو کیا فضل الرحمان پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں، یا PTI کو بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ دیکھیے، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طاقت پاکستان کی عوام اور پاکستان کا سوشل میڈیا اور پاکستان کی عوام اور اوورسیز پاکستان ہے، یہ ہیں۔ اور حکومت کی طاقت کو اسٹیبلشمنٹ، عدالتی نظام، پیسہ، پاکستان کی سیکورٹی فورس، نیب، اینٹی کرپشن، FIA، جو دیگر ادارے ہیں اور عدالتیں ہیں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کے پاس سب سے بڑی طاقت جو عوام ہے اور جو عوام ہے۔ کیا فضل الرحمان عمران خان صاحب کے ساتھ وفاق کرے گا؟ جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان عمران خان صاحب سے مانگ رہا ہے کہ مجھے سردارہ دی جائے، یا مجھے صدر بنایا جائے، یا مجھے پارٹی کی 20 سے 25 سیٹوں پر اتحاد کیا جائے الیکشن میں، تو میں عمران خان صاحب سے یہ تاریخ کے الفاظ دہراؤں کہ فضل الرحمان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان کو چاہیے کہ فضل الرحمان پارٹی سے مذاکرات بند کر دے۔ دیکھیے، فضل الرحمان کے پاس ایک چانس تھا، وہ چانس تھا جو اگر فضل الرحمان چاہتا تو وہ اس وقت اتحاد بن سکتا، لیکن فضل الرحمان کے کہا کہ میری مجبوریاں ہیں۔ آپ کی کون سی مجبوریاں وہ بتائیں؟ آپ کے بیٹے کو اقتدار کی خاطر، آپ کو پیسوں کی خاطر، آپ کو مدرسہ کے جو فنڈ 2 نمبر سے ملتے ہیں وہ آپ کی تحقیقات شروع ہو جاتی، وہ تھی کیوں؟ خوف کے ڈر سے ہمارا۔ دیکھیے، فضل الرحمان نے 26 ترمیم کو ووٹ اس لیے دے کیونکہ شہباز شریف زرداری خاندان کا ان کا ایک ہی ساتھ مفاد ہے، اور ان کی اولاد، ان کے بچوں کے مفاد ہیں، ان کے بچوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ان کے جو سینیٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ دیکھیے، کامران مرتضیٰ جو ہے ان کے سینیٹر، انہوں نے کہا کہ ہم PTI کے سڑکوں پر احتجاج کو ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کی طاقت ہے، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں اور اپنی پارٹی کے جو ارکان ہیں انہیں متحرک کرے، اور PTI کے لوگوں کو اگر حکمات دیں۔ اگر دیکھیے MNMP نے فارغ کر دیں، عمران خان کو چاہیے کہ نئے ینگ اور یوتھ لوگوں کو لا کر لانا چاہیے۔ جو برسٹر گور علی ہے، ان کو بھی کہے کہ آپ احتجاج کی لیڈ کریں، اور عمران خان کو چاہیے کہ ایک ان پر نگران چیئرمین فوری طور پر جنہیں فل اختیارات دینے چاہیے، اور مراد سعید صاحب کو چاہیے کہ اختیارات اور وہ مانیٹرنگ کرے، اور تمام لوگوں کو مانیٹرنگ کرے، جو لوگ نہیں آتے ان لوگوں کو فارغ کرے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب، فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک ہی چانس تھا، وہ چانس تھا 26 آئینی ترمیم کے ساتھ۔ اگر ووٹ نہ دیتا، پاس ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فضل الرحمان نے وہاں ایسے مجھے بتائیں اب کون سا کم کیا چاہ رہا ہے؟ پاکستان کی عدالتی برباد ہو چکی ہے۔ دیکھیے، کیا لگتا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو جاتا تھا، عمران خان کو ملٹری لے جاتے، کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد کیا پھانسی دی جاتی؟ کسی کو پھانسی نہیں دی جاتی، کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، صرف سزائیں 10 سال یا عمر قید سزا سنائی جاتی۔ کیا ہوتا؟ اس کے بعد جیل منتقل کر جاتے، ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ کے معاملہ پاس چلا تھا، کیا ہوتا؟ یا قاضی فیضی صاحب، تو قاضی فیضی صاحب سے گھٹیا انسان ہے، اب کون سا عدالتوں میں انصاف ملا؟ مجھے تو حیرت ہے کہ PTI کے لوگوں نے فضل الرحمان سے کیوں ایسی ساتھ دی۔ اب دیکھیے، عدالتی نظام، اگر قاضی فیضی صاحب کو ٹینشن مل جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ منصور علی شاہ اور دوسرا بیچ اپنے مرضی سے ہوتا، پھر عدالت میں۔ اب تو پاکستان کی عدالتی بربادی ہو چکی، اب تو عدالتی نظام سے انصاف کی توقع ہی نہیں تھی۔ قاضی فیضی صاحب لوگوں کو انصاف تو دیتا، عوام لوگوں کو تو انصاف دیتا، آئینی بینچ، عسکری بینچ تو نہ بنتا، لیکن یہاں عسکری بینچ بن چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، کوئٹہ ہائی بلوچستان کورٹ، کوئی ایسی عدالت نہیں جس میں انصاف کی توقع کیجیے۔ لوگ اپنے آپ کو آگ نہ لگتے، قاضی ہوتا تو کیا ہوتا؟ قاضی 3 سال اور نکالے تھا۔ یا فریدی نے کون سا فیر پہاڑ پر گرا دیا؟ دیکھیے، فضل الرحمان کہتا جو ہم نے کون سی آئینی کالی ترمیم ہو رہی، ہم نے سانپ مار دیا۔ آپ نے وہ سانپ مارا نہیں، آپ نے سانپ وہ سامنے سے نہیں پیٹ میں چھوڑا ہے۔ پہلے سانپ ہوتا سامنے میں، سامنے تو پتہ تھا قاضی، اب تو پیٹ میں بیٹھے ہیں جج، پیٹ میں چھرا گھونپنے والے جج۔ کون سی عدالتیں، کون سا انصاف؟ سب جج بے قوع مال ہیں، کوئی جج عسکری ٹاؤٹ ہے، کوئی کسی بھی جج نے انصاف کی توقع نہیں کی جاتی۔ JK جمال مندو خیل صاحب، جو میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں شہباز شریف کے ورکروں کا ورکر ہے، میں ان کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا کہ نواز شریف کے ورکروں کا بھی ورکر ہو، نیچے ذلی سطح پر اس کے کارکن سمجھے جانے سے بھی گھٹیا کارکن، جو ووٹ لینے کے ہاتھ تک کارکن سمجھا جاتا ہے،
اس سے بھی نیچے سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے کہہ رہا تھا کہ عامر فاروق صاحب کو جج نہیں لگانا چاہیے، لیکن اس کو آئینی بینچ میں شامل کر دیا، جیسے رتن منیلا، جیسے عائشہ ملک، جیسے منیب اختر، جیسے منصور علی شاہ، جیسے وحید، جیسے شہزاد ملک کے پاس اختیار نہیں تھی، یہ کون سا عامر فاروق کے پاس تھا؟ صرف عسکری اور ان کے پاس کون سے اتنا مینٹ اور فیصلہ تھا۔ لیکن تحریک انصاف اور پی ٹی آئی نے جو زیادتی کی ہیں، صاف پتہ ہے فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کون سی آئینی ترمیم، کون سی شیطانی ترمیم، لوگوں کو اغوا کر کے، لوگوں پر تشدد کر کے، لوگوں کے بچوں کو ننگا کر کے، ان کے کرانٹ نفسوں پر لگا کر آئینی ترمیم کی گئی کہ کون سی آئینی ترمیم، کون سا پاکستان اسمبلی، جو جیلی اسمبلی پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو معلوم بھی نہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین مزید معلومات، اگر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کرنا چاہیے، میں 100% فضل الرحمان عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، فضل الرحمان عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، فضل الرحمان عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، فضل الرحمان عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، اور فضل الرحمان عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، فضل الرحمان عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا۔ اگر آپ میری بات پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، آپ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔